السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الحمدللہ آج کا جو درس ہے وہ نماز کے اذکار سے متعلق ہے۔ ہم نے پہلے لیول میں نماز کا ذکر پڑھا ہے، نماز کے جتنے بھی اذکار ہیں، جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، ساری چیزوں کا ہم نے علم حاصل کر لیا ہے۔ دوسرے لیول میں یہاں ذکر سے مراد قرآن کی صورتیں ہیں، ذکر قرآن کی صورتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آج جو پہلا لیول ہے، دوسرے لیول کا جو درس ہے ذکر سے متعلق، وہ سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت، اور پھر اس کے بعد قرآن کی کیسے تلاوت کریں گے نماز میں، وہ احکام آپ سے بیان کریں گے۔ تو آج جو ہے ذکر سے متعلق درس کا مطلب سورہ فاتحہ کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، اسے ہمیں دھیان سے، اطمینان و سکون سے اور تسلی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظیم صورت قرار دیا ہے، قرآن کی تمام صورتوں میں سب سے عظیم صورت۔ اور یہ وہ صورت ہے جو ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے اس صورت کا ایک نام ہے الصلاۃ، اس کا نام ہی الصلاۃ، صلاۃ میں پڑھتے بھی ہیں، اور اس کا نام ایک الصلاۃ ہے، سورۃ الصلاۃ، نماز والی صورت۔ اس لیے اس صورت کی فضیلت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ، یہ مکی صورت ہے، مکی صورت۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ یہ صورت نازل ہوئی، اور وہ ہجرت سے پہلے۔ ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مکی، اور ہجرت کے بعد جو صورت نازل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مدنی۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ میں جو صورت نازل ہوئی اسے مکی کہتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جو مدینہ میں جو صورت نازل ہوئی اسے مدنی کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کا۔ تو یہ صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ آئیے اس صورت کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے 4474 نمبر کی، اس حدیث کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس صورت پر غور و خوض کریں گے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، کیونکہ یہ صورت وہ ہے جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس لیے اس کا نام سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی، سبع کہتے ہیں 7 کو، مراد 7 آیات والی صورت، اور مثانی کہتے ہیں بار بار تکرار کے ساتھ پڑھنا، یعنی یہ وہ صورت ہے 7 آیتوں پر مشتمل، وہ صورت ہے جسے بار بار لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ صورت بار بار پڑھی جانے والی، اور یہ نماز کے رکن میں سے ہے۔ اگر کوئی سورۃ الفاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں 4474 نمبر کی حدیث بیان کرنے والے ہیں، ان ابی سعید بن المعلی، ابو سعید بن معلی بیان کرتے، ان سے روایت ہے، قال کنت اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبہ، نماز کی حالت میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا نماز کی حالت میں، تو انہوں نے لبیک نہیں کہا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو فوراً وہ حاضر نہیں ہوئے، انہوں نے حامی نہیں بھری۔ آگے کیا کہتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، جب آپ نے مجھے بلایا تو میں نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی کسی کے بلانے پر نہیں جاتا ہے، لیکن رسول کا مسئلہ ہی الگ ہے، رسول کا معاملہ مختلف ہے عام لوگوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، فقال الم یقل اللہ، کیا اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں زندگی بخش چیز کی طرف بلائے
تو تم دوڑ پڑو، ہاں کہہ دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرو۔ یعنی اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں ہے، رسول اللہ بلائیں تو نماز توڑ کے رسول اللہ کی بات کی طرف جانا ہے۔ رسول اللہ کی یہ اہمیت ہے، لیکن یہ اہمیت عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم فریضہ ادا کر رہے ہیں، کوئی ہمیں آواز دے تو ہم اپنی نماز نہیں توڑیں گے، الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جس کے لیے نماز توڑنی پڑے۔ بعض حالات میں ضرورت کے تحت فرض نماز توڑ سکتے ہیں، جیسے گھر میں آگ لگ جائے، سانپ نکل آئے، کہیں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو فرض نماز آدمی توڑ سکتا ہے۔ ویسے کوئی آواز دے، بلائے، کوئی ضرورت مند آیا بلانے کے لیے، ہم فریضہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ البتہ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور والدین نے آواز لگائی ہے تو ہم والدین کی آواز پر لبیک کہہ سکتے ہیں، نفل نماز توڑ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، جریج کا واقعہ، 1206 نمبر کی حدیث ہے۔ جریج یہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، والدہ نے آواز لگائی، اے جریج، ان کو سنائی بھی دیا، لیکن وہ کشمکش میں پڑ گئے، میں نماز توڑوں یا پھر والدہ کی بات سنوں، اللہ کی بندگی کروں یا والدہ کی بات سنوں۔ ایک مرتبہ آواز لگائی، یہ نہیں گئے، تشو پنج میں پڑے رہے، پھر دوبارہ آواز لگائی، پھر نہیں گئے، سبارہ جو ہے آواز لگائی اور سن رہے ہیں آواز، لیکن وہ نماز کو نہیں توڑتے ہیں۔ تو والدہ نے بد دعا دے دی کہ جریج کی موت اس حال میں آئے کہ وہ کسی فحش عورت کا منہ دیکھ لے، فاحشہ عورت کا منہ دیکھ لے، اس وقت تک موت نہ آئے۔ تو دعا قبول بھی ہو گئی، اس لیے والدین کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، اور والدین کو اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ظلم سہ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بد دعا کا معاملہ بہت بڑا ہوتا ہے، زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے نہ والدین کو اپنی اولاد کے حق میں بد دعا دینا چاہیے، نہ اولاد کو ایسا عمل کرنا چاہیے کہ والدین بد دعا دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اور والدین اگر بد دعا دے دے اور بد دعا حق بجانب ہو، ایسا نہیں ایسے ویسے جو ہے بد دعا دے دے، جیسے تیسے اپنی اولاد کو بد دعا دے دے قبول ہو جائے گی، نہیں، بد دعا دینے میں اگر حق بجانب ہو تو بد دعا قبول ہو سکتی ہے۔ جیسے یہاں والدہ نے، جریج کی والدہ نے بد دعا دی اور بد دعا قبول ہو گئی، اور ہوا کیا کہ ایک عورت جو بکری چرا رہی تھی اس نے الزام لگا دیا جریج پہ، جبکہ یہ ایک نیک آدمی تھے، عابد و زاہد تھے۔ یہ والدہ کی بد دعا لگ گئی اور الزام ان کے اوپر آ گیا۔ اور دیکھیں اللہ والوں کی اللہ مدد کرتا ہے، گھبرانا کبھی نہیں چاہیے۔ اللہ والے اگر ہوتے نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی مصیبت میں بھی نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور خاص طور سے جب بدنامی کا معاملہ ہوتا ہے نا تو آدمی بہت گھبرا جاتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، لیکن بدنامی ایسی بڑی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے، محلہ سماج میں اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اللہ پر جب بھروسہ کرتے ہیں تو اگر کوئی بدنام بھی کرنا چاہے تو ایک نہ ایک دن حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ جس عورت نے الزام لگایا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے، گناہ کا کام کیا ہے جس کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا ہے، تو جریج ہی نے کہا کہ بلاؤ اس عورت کو، کہاں ہے جو الزام لگا رہی ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا، بچہ پیدا ہو چکا تھا، بچے سے پوچھا گیا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، راعی الغنم، میرا باپ چرواہا ہے۔ بچہ جس کے اندر بولی نہیں ہوتی ہے، قوت گویائی نہیں تھی، اس وقت بولنے کے قابل نہیں تھا، اس بچے نے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ میرا والد فلاں چرواہا ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا جھوٹا الزام ہے، یہ بات سچ نہیں ہے۔ تو نیک لوگوں کی اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد کرتا ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ بچہ بولنے کے قابل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی اور اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی ہے۔ تو بہرکیف اس واقعے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ والدین کی بات کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ نفل نماز بھی توڑ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی بات کی بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور رسول کی اہمیت ماں باپ سے کہیں زیادہ ہے۔ فریضہ توڑ سکتے ہیں، فریضہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن جب رسول کا معاملہ آتا ہے ہمارے یہاں تو ہم حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں،
سینکڑوں دلائل دیتے ہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا قول ہے، یہ نبی کا حکم ہے، نہیں مانتے ہیں۔ ہم اڑے رہتے ہیں پرانی روش پر، پرانے طریقے پر، اور جو چلا آ رہا ہے، باپ دادا سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے دین کا، اس طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ 100 حدیثیں بیان کر دی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول آواز دیں، تمہیں حیات بخش یا زندگی بخش چیز کی طرف بلائے تو تم اس پر لبیک کہو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، میں تمہیں ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی تمام صورتوں میں سب سے عظیم صورت ہے۔ یہ بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ کلمہ سنیں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ لَوْعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ، هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فی القرآن، قرآن کی صورتوں میں اعظم صورت ہے۔ اعظم کسے کہتے ہیں؟ سب سے عظیم۔ جب کہتے ہیں آپ امام اعظم تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے بڑے امام۔ تو یہاں رسول نے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن کی تمام صورتوں میں سب سے، آپ نے فرمایا، ابھی اشارہ نہیں کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن کی صورتوں میں سب سے عظیم ایک صورت ہے، میں اس صورت کی تمہیں تعلیم دوں گا قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکلو، یعنی تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے اس صورت کی میں تعلیم دوں گا۔ پھر ثم اخذ بیدی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ایسے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ فلما اراد ان یخرج، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ پرانی بات یاد دلاتے ہیں۔ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک عظیم، سب سے عظیم صورت کی میں تعلیم دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الم تقل لَوْعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، کہ آپ نے مجھ سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت کی تعلیم دوں گا؟ صحابی بھی وہ بات دہراتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں قال الحمدللہ رب العالمین، وہ جو عظیم صورت ہے جس کے سکھانے کی میں بات کر رہا ہوں وہ عظیم صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، لیکن لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ لوگ کتابوں میں یا پرانی روش پر چل رہے ہوتے ہیں اور کتابوں میں جو باتیں جھوٹی موٹی الٹی پلٹی لکھی رہتی ہے ان باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ اور لوگوں کا اگر اندازہ لگائیں کہ قرآن کی کس صورت کی سب سے زیادہ اہمیت لوگ دیتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ سورہ یاسین کو پاکٹ میں بھی سب کے اکثر و بیشتر کے پاکٹ میں ملے گا۔ کل ملا کے یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف کریں گے جو ہمیں رسول نے بتایا، ہم وہ نہیں کریں گے جو رسول نے بتایا، نہیں، ہم وہ کریں گے جو ہمیں باباؤں نے بتایا ہے، جو ہمارے اماموں یا جو لکھ دیا گیا ہے، بول دیا گیا، چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو ہم اسی غلطی پہ چلیں گے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ سب سے عظیم صورت قرآن کی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے آپ فرماتے ہیں ہی سبع المثانی، یہ وہ صورت ہے جسے سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ سبع کسے کہتے ہیں؟ 7 کو، اور مثانی بولتے ہیں بار بار جو چیز آئے۔ مثنا کی جمع ہے، مثنا کسے کہتے ہیں؟ مثنا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، یہ حدیث سنی آپ نے؟ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات اور دن کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے۔ اور نکاح میں بھی یہ چیز آئی نا کہ جب تم نکاح کرو تو مثنا و ثلاث و رباع، 2 بیوی، یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ عورتیں اس آیت کو چھپاتی رہتی ہیں، انگلی رکھ دیتی ہے ایسے، نہیں مولانا صاحب یہ نہ پڑھے، ہمارا شوہر اس آیت کو نہ پڑھے، لیکن مردوں کو تو پڑھنا چاہیے۔ 2 3 4 شادی کرو، وہی مثنا ہے، مثنا کی جمع مثانی، سبع مثانی۔ اس سورت کا ایک نام کیا ہے؟ سبع مثانی، 7 آیتوں والی سورت جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ سب الٹا الٹا ہوتا ہے، ہمارے یہاں سورہ فاتحہ سے روکا جاتا ہے۔ ایک تو اس سورت کو عظیم بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس سورت کو پڑھنے بھی نہیں دیتے ہیں، جبکہ یہاں کیا فرمایا آپ نے کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی سورت ہے۔ لیکن ہمارے مولوی نے نا سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، صرف امام پڑھے گا بس ہو گیا۔ مان لیجئے ایک مسجد میں جمعہ کی نماز میں، جیسے آج جمعہ کا دن، ایک مسجد میں جمعہ کی نماز میں 10,000 لوگ ایک مسجد میں آئے،
ایک امام کے پیچھے 10,000 لوگوں نے نماز جمعہ پڑھی ہے، کتنے لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھا؟ ایک بندے نے سورہ فاتحہ پڑھا، اور وہ امام صاحب ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برخلاف عمل ہو رہا ہے۔ اگر وہیں پر 10,000 لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوتی تو اس سورت کے جو فوائد ہیں اور اس سورت میں جو تعلیم دی گئی ہے اس تعلیم کا سب کو فائدہ ہوتا، اور پھر یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جسے 7 مثانی کہا جاتا ہے، 7 آیتوں والی سورت جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا والقرآن العظیم، اور اس کا دوسرا نام قرآن عظیم بھی ہے۔ اللہ اکبر، ایک سورت کا نام ہی قرآن عظیم ہے۔ ہمیں یہ چیز نہیں بتائی جاتی ہے، ہمارے مولوی یہ سب چیزیں بتاتے ہی نہیں ہیں، بس کشف و کرامات، الہام اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں، جو اصل چیز ہے، صحیح اسلام ہے، وہ نہیں بتایا جاتا۔ آپ نے ایک سورت کو عظیم بھی قرار دیا، اسی ایک سورت کو کہا والقرآن العظیم، یہ قرآن عظیم ہے۔ اس لیے قرآن عظیم کہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم بیان کیا ہے اختصار کے ساتھ اسی ایک سورت میں داخل ہے۔ اجمالی طور پر اگر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں وہ تمام علوم اور تمام احکام، تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پہ بیان کر دیا ہے جو پورے قرآن میں ہے، اسی لیے قرآن عظیم بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اور آپ فرماتے الذی اوتیتہ، یعنی وہ قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا، تو 7 مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے عظیم حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس کا واقعہ آپ نے جو ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں ہم نے سورہ فاتحہ کی عظمت اور فضیلت کو سمجھا ہے۔ اس میں ایک چیز اور غور کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام یہ بھی بتایا کہ یہ 7 مثانی ہے، 7 آیتوں والی سورت ہے، اور ایک نام بتایا آپ نے القرآن العظیم، یعنی یہ سورت قرآن عظیم ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، جیسے میں پہلے کہا کہ اس سورت کا ایک نام الصلاۃ، نماز والی سورت، اس کا نام ہی نماز۔ اگر آپ اس سورت پہ غور کریں نا تو اس سورت سے چمٹ جائیں گے، آپ پکڑے رہیں گے، برابر اس پہ غور فکر کریں گے، پڑھیں گے اور اس سورت کا التزام کریں گے۔ تو یہ نماز والی سورت، اس کا نام الصلاۃ بھی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 395 نمبر کی، اس میں حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفہا لی و نصفہا لعبدی، میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور یہاں نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ نماز کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ میرے لیے ہے، ایک حصہ میرے بندوں کے لیے ہے۔ تو یہ 2 حصے سورہ فاتحہ کے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ بھی ہے، سورہ فاتحہ میں بندے بھی ہیں۔ اللہ کا بھی حق اس کے اندر داخل ہے اور بندوں کا بھی حق داخل ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس سورت کو چھوڑنے والے اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے دور ہو رہے ہیں اور اپنا جو حق ہے وہ بھی لینے سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس میں 2 حق ہے۔ اور پھر اس سورت کا کیا نام ہے؟ الصلاۃ، ایک نام یہ۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے الحمد۔ الحمد، الحمد کیوں نام ہے؟ کیونکہ اس سورت میں یہ لفظ آتا ہے الحمد، الحمدللہ رب العالمین۔ اور عمومی طور پر قرآن کے جتنے بھی نام آئے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کیوں نام پڑا ہے؟ اس لیے کہ اس سورت میں یہ نام آیا ہے۔ تو ایک عام طور پہ جس سورت کا بھی جو نام ہے وہ لفظ اس سورت میں مذکور ہے عام طور سے، اس لیے اس سورت کا وہ نام پڑا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کا بھی ایک نام جو ہے الحمد، الحمد کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام جو زیادہ مشہور ہے الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب۔ الفاتحہ یعنی سورۃ الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب۔ الفاتحہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نام الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب۔ ایک مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے، کون سی حدیث ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو یہاں آپ نے کیا نام دیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، یہ سورہ فاتحہ مراد ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ دیکھیے یہ حدیث بھی ہمیں اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ اس سورت کو نماز میں ہر حال میں پڑھنا ہے، اور نماز مومن کی زندگی ہے۔ اس کا مطلب سورہ فاتحہ اس کی زندگی ہے، مومن کی زندگی ہے۔ جیسے نماز سے مفر نہیں، ویسے سورہ فاتحہ سے نجات نہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو سورہ فاتحہ کو پکڑ لیں کس کے مضبوطی سے،
اور جب اس کا معنی اور مفہوم جانیں گے نا تو یقیناً آپ کا دل کرے گا کہ سورہ فاتحہ میں ڈوب کر پڑھوں، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کو ذہن میں بسا کر سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ صحیح بخاری میں ہے 756 نمبر کی حدیث۔ امام بخاری نے اس حدیث پر کیا باب باندھا ہے اس پہ غور کرے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس حدیث کی اہمیت اور اس کا معنی۔ امام بخاری اس پر باب باندھتے ہیں، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم، سورہ فاتحہ کے پڑھنا واجب ہے، اس کا باب، سورہ فاتحہ کی قرأت واجب ہے، اس کا باب کس کے لیے؟ للامام، امام کے لیے، اور آگے والماموم، مقتدی کے لیے، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی، فی الصلوات کلھا، تمام نمازوں میں۔ اب اس میں ساری نماز آ گئے، اس میں فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ساری نمازیں آ گئی، حتیٰ کہ اس میں جو ہے نوافل بھی داخل ہو گئے، ساری نمازیں آ گئی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ فی الحضر والسفر، حضر والی نماز میں یعنی حالت اقامت میں جو پڑھتے ہیں اس میں، اور سفر والی نماز میں بھی، سفر میں بھی یہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے اور حضر میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وما یجہر فیہا وما یخافت، اور جہری نماز میں بھی، سری نماز میں بھی۔ امام بخاری نے کچھ نہیں چھوڑا، ایسا کیٹیریا، ایسا جو ہے ایسا جملہ امام بخاری نے ڈال دیا ہے کہ اس میں کوئی نماز اس سے باہر نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ جنازہ کی نماز نہیں باہر ہو رہی ہے، سری جہری تک امام بخاری نے ذکر کر دیا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن نہیں رہے کہ عشاء میں تو پڑھنا، عشاء میں نہیں پڑھنا ہے لیکن ظہر میں پڑھنا ہے، نہیں، عشاء میں بھی پڑھنا ہے اور جو سری نماز ہے ظہر میں بھی، عصر میں بھی پڑھنا ہے، عشاء میں بھی پڑھنا ہے، مغرب میں بھی پڑھنا ہے، فجر میں بھی پڑھنا ہے، تمام نمازوں میں پڑھنا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا ایک نام جو ہے ام القرآن بھی ہے، ام القرآن، اور اسی طریقے سے ام الکتاب، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے بخاری کی 4704 نمبر کی، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ام القرآن ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے، یعنی ام القرآن یہ سبع مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے۔ تو یہ تینوں نام ہو گئے، ام القرآن بھی سورہ فاتحہ کا نام ہو گیا، سبع مثانی بھی ہو گیا، قرآن عظیم بھی ہو گیا، اور القرآن العظیم جو ہے ابھی وہ حدیث بھی گزر گئی پہلے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام شفا بھی ہے، اس کا ایک نام شفا بھی ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے شفا یابی ہوتی ہے۔ اور الرقیہ بھی ایک نام آتا ہے، جیسے ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ایک آدمی پر دم کیا تو شفا یاب ہو گیا، تو شفا ملتی اس سورت سے، اس لیے اس کا نام ایک نام الشفا بھی ہے اور ایک نام الرقیہ بھی ہے۔ تو یہ سورت کے چند نام تھے۔ آئیے اب سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ تلاوت کے احکام الگ بتائیں گے، اس لیے صرف بسم اللہ سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب سے پہلے تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بھی پڑھنا ہے، تعوذ اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نام سے، بسم اللہ یا بے اسم اللہ ہے، بے اسم اللہ، اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو، جیسے عربی میں آپ سے پوچھے گا مسمک، ایش اسمک، اسم جو ہے نام کے لیے آتا ہے، تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ لیکن یہ شارٹ جملہ ہے، اس کے اندر مخفی ایک لفظ ہے، اقرأو یا ابدؤ یا اتلو، میں پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں شروع کر رہا ہوں۔ جو کام آپ کر رہے ہیں، پی رہے ہیں تو میں پینے جا رہا ہوں، میں پینا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، جیسے پانی پی رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں مفہوم ہوگا کہ میں پانی پینا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو میں کھانا کھانا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ لکھ رہے ہیں تو میں اللہ کے نام سے لکھنا شروع کر رہا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو کچھ کام کرنے جاتے ہیں اس کے اندر وہ جملہ مخفی ہوتا ہے، تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس میں بسم اللہ میں اسم جو ہے نام کے لیے ہوتا ہے اللہ، اللہ جو ہے اسم جلالہ یا اس کو بولتے اسم اعظم، اللہ کے تمام ناموں میں سب سے بڑا نام اللہ ہے۔
اللہ یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوگا، صرف اللہ کے لیے، جو اکیلا ایک اللہ ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو بندگی کے لائق ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا۔ اور یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب اللہ کا سب سے بڑا نام، اسم ذاتی یہی نام ہے اللہ۔ باقی جو اور نام ہیں الرحمن، الرحیم، القہار، الجبار، یہ صفاتی نام ہے، لیکن ذاتی اور اسم اعظم اللہ ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یہ بھی نام ہے۔ اللہ بھی نام ہے، تین نام اس میں آ گئے، اللہ، پھر الرحمن، الرحیم۔ تو اللہ رب العالمین جو کچھ ہم شروع کرنے جاتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمیں وقت دیتا ہے، وہی ہمیں وہ موقع عنایت کر رہا ہے کہ ہم کچھ کر پا رہے ہیں، کھانا کھانے جا رہے ہیں، لکھنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں، کچھ کرنے جا رہے ہیں، اسی کی توفیق اور اسی کی مدد سے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ الرحمن الرحیم، الرحمن عام ہے کافروں کے لیے اور مومنوں پر رحم کرنے کے اعتبار سے، اور رحیم صرف مومن کے لیے، اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف مومنوں پر رحم کرے گا۔ اس لیے بعض لوگ دعا کرتے ہیں یا رحمان الدنیا، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم، اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات مستند نہیں ہے، اللہ رحمان اور رحیم سب کے لیے، کافروں کے لیے بھی ہے اور مومنوں کے لیے بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کافر اور مومن کے اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین مومنوں پر کافروں سے زیادہ مہربان ہے، مومنوں پر اللہ تعالیٰ کافروں سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیدی لوگ آئے ہوئے تھے، اس قیدی میں ایک عورت بھی تھی، ایک بچے کو لے کر جھٹ سے وہ دودھ پلانے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ڈال سکتی؟ وجہ کیا ہے کہ اپنے بچے سے کافی زیادہ محبت کرتی ہے۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، آگ میں نہیں ڈال سکتی، کیونکہ محبت ہی ایسی ہے، ایسی اٹوٹ محبت ایک ماں کی بچے سے ایسی محبت ہوتی ہے، شاید ایسی محبت کسی باپ کو اپنے کسی بیٹے سے بھی نہ ہو، یا اس ماں کو بھی اپنی بڑی اولاد سے بھی اتنی محبت نہ ہو جس ماں کو اپنے پیدا شدہ چھوٹے بچے سے محبت ہوتی ہے جو بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قیامت میں اس کی مثال بھی دی گئی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، لاپرواہ ہو جائے گی۔ تو محبت ایسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہ نہیں ڈال سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو عورت اپنے بچے سے محبت کر رہی نا، اللہ رب العالمین اس عورت کے بچے سے جو محبت ہے اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر مہربان ہے۔ اگر مہربان نہ ہو تو صرف دنیا میں مسلمان ہی زندہ رہ سکتے ہیں، کافر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کو بھی زندگی دے رہا ہے، اس کو بھی نعمت دے رہا ہے، اس کی بھی ساری سہولتیں اس کے لیے بھی عنایت فرما رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین مومنوں پر خاص رحم کرتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو دونوں ہم معنی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ میں داخل ہوتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ ایسے ہم پڑھیں گے نماز میں، جب اس شعور اور اس احساس سے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور نماز کے لیے کہا بھی گیا ہے کہ تم نماز اس طرح سے پڑھو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی ایسی بندگی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ شعور کیسے پیدا ہوگا؟ آپ یہ چیزیں سمجھیں گے الحمدللہ کیا مطلب ہوتا ہے۔ تعوذ کیے ہیں، بسم اللہ پڑھے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی قرأت کر رہے ہیں، نماز کے اذکار اور دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے اپنے رب تک پہنچے ہوئے اللہ کا تصور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس بنیاد پر آپ کا رابطہ ہوتا ہے۔ قرآن شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلی آیت۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو 6 آیات ملیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 آیت، الرحمن الرحیم 2 آیت، مالک یوم الدین 3 آیت، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 آیت، اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ چھٹی آیت، تو ساتویں کدھر گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اختلاف ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بسم اللہ ہے اس کو لے کر 7 آیتیں ہوتی ہیں، اس لیے بہت سارے قرآن میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ کا 1 نمبر ہوتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پہ 2nd نمبر ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہر سورت میں جو بسم اللہ ہے وہ مستقل آیت ہے، وہ سورت کا حصہ نہیں، ایک مستقل آیت ہے، سورت سے منفصل۔ سورتوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے بسم اللہ کو لکھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیے، اب سورۃ البقرہ پڑھنے جائیں گے تو اس میں جو ہے فرق کیا جائے گا، بسم اللہ پڑھیں گے پھر ایک سورت پڑھیں گے، سورتوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے بسم اللہ رب العالمین۔ اور یہ اپنے طرف سے نہیں ہے، یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب منزل من اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہے۔ تو اس مسئلے میں صحیح یہی ہے جو شیخ ابن باز کا بھی نظریہ ہے کہ یہ بسم اللہ ایک الگ آیت ہے۔ پھر 7 آیات سورۃ الفاتحہ میں کیسے بنتی ہیں؟ تو یہ 6ٹھی آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک آیت شمار کی جاتی ہے، اس حساب سے 6ٹھی آیت ہو جائے گی، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 7ویں آیت۔ اس طرح سے 7 آیات اس صورت کی بنتی ہیں۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین یہ کلمہ شکر ہے۔ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں یا نماز کے بغیر پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ساری تعریف اس کے لیے، کچھ بھی ہو، تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، اور یا ہم جو ہے آشائش میں ہوں، آرام میں ہوں، الحمدللہ رب العالمین، سکون ملے گا۔ نماز پڑھیں گے الحمدللہ، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر نماز میں جاتے تھے؟ سکون کے لیے۔ جیسے تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سکون ملتا ہے، ساری تعریف اس کے لیے، جس حال میں وہ رکھنا چاہے، جس کیفیت میں وہ رکھنا چاہے وہ بہتر جانتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی ہر اعتبار سے تعریف ہے۔ تو یہاں جو تعریف الحمدللہ، الحمد، حمد سے پہلے حمد تعریف کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا حمد سنائیے، کیا مطلب؟ اللہ کی تعریف، حمد سنائیے۔ الحمد، یہاں جو الف لام ہے اس میں 2 علماء نے مفہوم بیان کی، ایک ہے الف لام الاستغراقی، یعنی ہر قسم کی تعریف، الحمد ہر قسم کی تعریف، للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لام للہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں یہاں الف لام اختصاص کے لیے، خاص کرنے کے لیے، تعریف خاص ہے اللہ کے لیے اور کسی کے لیے تعریف نہیں، تمام قسم کی تعریفیں، یہ تعریف خاص ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو یہ جو الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں الحمدللہ کے، جیسے ترمذی کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے کچھ سکھائیے، کچھ انوکھا سکھائیے جسے کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ، یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ، ہم ایسا چاہتے ہیں جو کسی کو معلوم نہیں، اکیلے مجھے معلوم ہونا چاہیے، میں اسے پڑھتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں سے رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں کائنات کی ساری چیزوں کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ وزنی ہو جائے گا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہا گیا، نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ہماری زبان پہ یہ کلمہ رہنا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں وافضل الدعا الحمدللہ، افضل دعا ہے الحمدللہ، یعنی یہاں دعا الحمدللہ کو دعا قرار دیا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں یہاں الحمدللہ کو دعا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو آگے آخر میں دعا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں الحمد سے مراد وہ دعا ہے۔ بہرکیف الحمد یہ تعریف کے لیے اللہ رب العالمین کے، جب بھی شکر بجا لائیں الحمدللہ کہیں، کھانا کھا لیں الحمدللہ کہیں، پانی پی لیں الحمدللہ کہیں، کوئی بھی نعمت میسر ہو الحمدللہ کہیں، تکلیف میں بھی کوئی پوچھے حال چال، بھلے آپ تکلیف میں رہیں آپ کہیں الحمدللہ۔ ہر تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ وہ کلمہ ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے، اس لیے یہ کلمہ ہماری زبان پر ہو، ہر ہمیشہ مومن جو ہے ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اس لیے یہ کلمہ شکر ہے، ہر حال میں یہ کلمہ ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو کیا تصور کرتے ہیں؟ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو ہے، جو سارے جہان کا رب ہے، تعریف کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی مہربان ہے،
اسی کی ساری جو ہے نعمتیں ہیں، اسی کی مہربانیاں ہیں، اسی کے رحم و کرم ہیں، اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ جو سارے جہان کا رب، رب کسے کہتے ہیں؟ جس نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یہ جو مخلوق ہے جس کو پیدا کیا اس کی ساری ضرورتیں پورا کر رہا ہے، وہ رب ہے۔ ہم نے رب پہچانا ہی نہیں ہے، رب کو لوگ صحیح سے نہیں جانتے ہیں۔ چند مٹھی میں جو ہے آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو رب کی معرفت صحیح رکھتے ہیں۔ اگر رب کو پہچان لیں تو مسلمان اللہ کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں اور صرف اللہ سے مانگنے لگ جائیں۔ آج اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے، رب کو پہچانا ہی نہیں جاتا۔ دنیا میں اگر 1 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے تو 1 ارب آبادی میں سے دیکھیں گے 90% 95% آبادی غیر اللہ سے دعا مانگتی ہے، اللہ کو جوڑ کر، مزار والوں سے، اور ڈنکے کی چوٹ پر قوت کے ساتھ بیان کرتے نہیں، باباؤں سے مانگو، ان سے مانگو، یہ دیتے ہیں، یہ طاقت رکھتے ہیں، یہ ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس پاور ہے، ڈنکے کی چوٹ پر۔ ہم نے رب کو پہچانا نہیں۔ تو اللہ رب وہ ہے جو پیدا کرے اور پیدائش کی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں مہیا وہ کرے۔ ایک بچہ جب حمل ٹھہرتا ہے اسی وقت سے اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ مہیا کرتا ہے۔ کون دینے والا ہوتا ہے؟ ایک پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اس قطرے کو اللہ تعالیٰ انسان بناتا ہے۔ وہ جو پل پل اللہ تعالیٰ اس قطرے کے اندر نمو دیتا ہے، نمو بڑھتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، یہ کون ہے؟ اس میں گوشت کون دے رہا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس میں ہڈی بنایا، اس میں اللہ رب العالمین نے جو ہے پھر خون دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے جان ڈالا۔ یہ سارے جو مراحل اور ڈیولپ کر رہا ہے، یہ چیزیں میٹیریل یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ سب اللہ تعالیٰ۔ پھر جب بچہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پھر اس کو غذا چاہیے۔ غذا کیسے فراہم کر رہا ہے؟ وہ ماں بھی نہیں فراہم کر رہی ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ اپنے پیٹ میں دانہ لیتی ہے، اپنا کھاتی ہے۔ بچے کی کیا فکر؟ بچے کو اللہ کھلا رہا ہوتا ماں کے پیٹ میں۔ تو یہ سارا سسٹم بچپن سے ہی لے کر وفات تک جتنی بھی ضرورتیں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ہی ساری ضرورتوں کو مہیا کر رہا ہے، یہ وہ رب ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ عالمین، عالم کی جمع ہے عالمین۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی موجود ہے سب عالم میں داخل ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں عالم میں سب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، یہ جو رب ہے رب العالمین، اس ربوبیت کا اظہار بڑے پیمانے پر وسیع معنی میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالمین کا لفظ جو ہے ذکر کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو صرف عالم بھی کہہ سکتا تھا کہ دیکھو عالم میں ساری چیزیں، جتنی چیز میں نے بنائی ہیں، جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہیں، ساری مخلوق اس عالم میں موجود ہے، اللہ عالم کہہ دیتا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے العالمین کہا، العالمین کہہ کر اپنی ربوبیت کی وسعت کا اظہار کیا ہے کہ ربوبیت میں دیکھو کتنی وسعت ہے۔ العالمین میں اب سارا جہان، عالم جن، عالم انس، عالم حیوان، عالم طیور، عالم جتنے بھی عالم ہیں، پانی میں ہو، پانی کے اوپر ہو، زمین کی تہوں میں ہو، زمین سے اوپر ہو، خلا میں ہو، خلا سے اوپر ہو، آسمانوں میں ہو، سارے عالم کے مخلوق اس میں اب آ گئے۔ تو یہ ربوبیت کا وسعت کے ساتھ اظہار کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اس احساس کے ساتھ جب آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے کتنا مزہ آئے گا۔ الحمدللہ جب آپ پڑھیں گے اور یہ مفہوم ذہن میں آئے گا، الحمدللہ رب العالمین، کوئی نہیں، ہمیں پیدا کرنے والا وہی، سارے جہان کا رب ہے، تربیت کر رہا ہے، ضرورت وہ پوری کر رہا ہے، اسی کے لیے ساری تعریفات ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمان اور رحیم میں جو فرق کیا جاتا ہے آپ کو بتایا، حالانکہ وہ فرق نہیں ہے، رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی معنی میں ہے، ایک ہی مادہ رحم سے مشتق ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب آپ تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، تسلی ہوتی۔ پھر جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، مزید دلاسا ملتا آپ کو، نہیں بڑا مہربان ہے، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمارے اوپر مہربانی کرے گا، ہمیں دیکھے گا، تکلیف میں نہیں چھوڑے گا۔ کتنوں تکلیف میں رہیں، جب آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ کو اللہ سے انسیت پیدا ہوگی نا، بڑا مہربان ہے، ہم کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ روزی روٹی کا مسئلہ ہو، تکلیف کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، قرض کا مسئلہ ہو، دنیاوی مسائل ہو، گھریلو مسائل ہو، الرحمن الرحیم بولنے کے بعد آپ کو تسلی ہوگی، نہیں وہ مہربانی کرے گا، یقیناً مدد آئے گی، رحم آئے گی، اور اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مہربانی کرے گا۔ یہ ہے الرحمن الرحیم۔
آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے مالک یوم الدین. تصور کرتے جائیں ایک ایک جملے پر، نماز میں ایک ایک جملے پر تصور ہوگا. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کا دن، بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت. بدلہ ملے گا. یہاں بدلہ نہیں ہے، یہاں مکافات عمل تھوڑا سا ہے. انسان غلط کرتا ہے تو کبھی کبھی پکڑ ہوتی ہے، لیکن مکافات عمل مکمل کہاں ہے؟ آخرت میں ہے. بدلے کا دن، اسی دن کا یہاں احساس دلایا جا رہا ہے. پڑھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے. میں آج اور کل بھی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، اس ویڈیو میں ایک بریلوی عالم یہ کہتے ہیں، اور یہ بات عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جب کوئی ولی بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے کن کا پاور دیتا ہے. کن کا مطلب جب ولی کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ پاور اللہ تعالیٰ ولی کو دے دیتا ہے. آگے مزید کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پاور دے دیتا ہے تو ہم اس ولی سے کیوں نہ مانگیں؟ یہ بات ہی جھوٹی ہے. یہ تو اللہ کی صفت ہے، کن فیکون. اللہ نے اپنی صفت بیان کیا ہے. اللہ جب کہتا ہے کسی چیز کو ہو جا تو ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. جب آپ کسی بریلوی سے کہیں کہ آپ نے ولیوں کو تو دیکھیں اللہ کے مقام پر رکھ دیا، تو کہیں گے نا ہم ولی کو کب اللہ کہتے ہیں؟ جب اللہ کے صفات جو ہے جو کچھ ہے وہ سب ولیوں میں مانتے ہیں تو اللہ قرار دینا نہ ہوا. تو یہ جو مالک یوم الدین، اللہ ہی قیامت کے دن کا مالک ہے. آج تو ہم اس بریلوی کو ڈنڈے کی زور پہ نہیں کہہ سکتے، چلو ٹھیک ہے کہہ لو، کہہ رہے ہو، ہم سمجھا سکتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جب کل قیامت ہوگی تو مالک یوم الدین پتہ چلے گا. قیامت کے دن کا وہی مالک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں یہاں سے تصور پیدا کرے، اللہ قیامت میں کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ یہی ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. اور آج بھی مالک وہی ہے. بھلے آج نہیں مان رہے ہیں، الحاد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، باپ داداؤں کی تقلید کی وجہ سے نہیں مان رہے، لیکن اللہ کل قیامت میں جب کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، وہاں دال نہیں گلے گی. یہاں بول لو کہ ہمارے بابا جو ہے کن کی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے پیر کن کی طاقت رکھتے ہیں. کل پتہ چلے گا اللہ ہی جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار. آج جو پاور ہے نا، آج پاور صرف اللہ، ایک اللہ غالب کے لیے، اور کسی کا پاور نہیں. بادشاہت اور قوت و طاقت اور اختیار صرف اللہ کے لیے ہے آج کے دن. اور آج بھی ہے، کل بھی ہے. آج مان نہیں رہے لوگ، لیکن کل مفر نہیں، مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. آنکھوں سے وہ نظروں کے سامنے دیکھیں گے اللہ بادشاہ ہے، اللہ وکیل ہے، اللہ جج ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ فیصل ہے، اللہ سب کچھ اس دن دیکھیں گے، اپنی نظروں کے سامنے رہے گا. اس دن انکار کی صورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. وہ اس دن ایسا دن ہوگا کوئی نفس کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا. یہ جو پاور ہے نا، پاور سب ڈھس ہو جائے گا، ٹھس. کسی کا پاور نہیں رہے گا. یہ اللہ کا کلام ہے. آج نہیں مان رہے ہو نہ مانو، لیکن کل پتہ چل جائے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی کے لیے ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھے گا. والامر یومئذ للہ، اور امر یعنی اختیار، پاور، معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں. آج نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن کل پتہ چل جائے گا. تو یہ جب پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نماز میں مالک یوم الدین، تو تصور آتا ہے اس دن کا تصور آتا ہے. وہی اسی کی بادشاہت ہوگی اور آدمی گونگ ہوگا، کچھ بول نہیں پائے گا. سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ، مالک یوم الدین. اس احساس کے ساتھ ہم اس قرآن کی ان آیتوں کو ایسے پڑھیں گے. آگے دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تیری ہی، یہاں تیری عبادت نہیں ہے تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، نہیں، تیری ہی بہت بڑی بات ہے. تیری ہی یعنی کوئی اور ہے ہی نہیں عبادت کے لائق، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر اسی آیت پر جو ہے دنیا غور کر لے نا، تو امت مسلمہ جس پریشانی میں مبتلا ہے وہ ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. اسی آیت پہ غور کر لے، اس پر عمل کرنے لگ جائے. اللہ ہی کی عبادت اور اللہ ہی سے مدد، صرف ایک آیت پہ. ویسے تو پوری سورہ فاتحہ اپنی زندگی میں اتار لے، انسان کامیاب ہے. امت مسلمہ کی پوری پریشانی ختم ہو جائے گی اس ایک سورت کو عملی جامہ پہنانے کی وجہ سے. تو تیری ہی عبادت، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کہتا ہے تم کہو، اللہ کہلوا رہا ہم، ہمیں کہنا ہے. اللہ کوئی بات جھوٹی ہم سے نہیں کہلوائے گا.
اللہ سچی بات کہلوائے گا. یہ ہماری اپنی بات نہیں کہ جھوٹ ہو سکتی. اللہ نے ہی ہمیں سکھایا کہ تم بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کلام اللہ ہے, کلام بشر نہیں ہے. تو کلام اللہ جو ہے وہ حق ہے, یہ سب جانتے ہیں, لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ قرآن, یہی آیت ہر کوئی پڑھ رہا ہے اور مسلمان ہو کر کے بھی شرک کر رہا ہے. دیکھیں آج فتنہ اور الحاد کس طرح پھیل رہا ہے. ایک لڑکا ہے حسن اللہ یاری, شاید نام سنا ہوگا, شیعوں میں بھی سڑا ہوا سیاہ لوگوں کو قرآن کھول کے اسے بتاتا ہے دیکھو جو ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے صحابہ رسول اللہ کے دشمن ہیں, صحابہ کافر ہیں, صحابہ منافق ہیں. دیکھو قرآن کی اس آیت سے جو ہے پتہ چلتا ہے صحابہ نعوذ باللہ جہنم میں جانے والے ہیں. صحابہ کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہا ہے. یہی قرآن ہے, سامنے ہے, اور لوگ جو ہے اس طرح سے کس طرح کا مطلب نکال رہے ہیں. تو ہمارے وہ بھائی بھی جو مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں, یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں, مزاروں کو پوج رہے ہیں, مزاروں کو سجدہ کر رہے ہیں, غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. یہاں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر نماز سے باہر اس کے الٹا کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اقرار کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم, آگے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. آپ کو ہدایت کے بارے میں بتایا تھا. ہدایت کی کتنی قسمیں؟ ہدایت کی 2 قسمیں. ایک ہدایت ارشاد یا ہدایت تبلیغ, یعنی انسان کا کام ہے ہدایت یعنی تبلیغ کر دینا, اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانا, تبلیغ کرنا, یہ ہدایت ارشاد ہے. ہدایت توفیق کیا ہے؟ کہ جس بات کی تبلیغ کی گئی ہے اس بات پر آدمی عمل کرنے لگ جائے, یہ ہدایت توفیق ہے, اور یہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اسی ہدایت کی ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. مولوی تو بلا رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف, لیکن ہدایت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی. اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ, اے اللہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. صراط مستقیم, صراط مستقیم کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا ہے. سورہ انعام میں آیت نمبر 153 میں وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیما, اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کو کہا. وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیما, یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ, اللہ کا راستہ ہے. فاتبعوه, تم سب لوگ, کسی ایک کو نہیں کہا, تم سب لوگ اسی صراط مستقیم کی پیروی کرو. اسی صراط مستقیم کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ صراط مستقیم کی پیروی کرو, اور یہ پیروی کرنا کوئی اتنا آسان بھی نہیں. آج کے خاص طور سے فتنے بھرے زمانے میں جہاں پیسے کا لالچ دیا جائے, جہاں باباؤں کی اور آقاؤں کی اور پھر جو ہے آباء و اجداد کی تقلید کی جا رہی ہو, تو ایسے میں صراط مستقیم کی پیروی بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. جس صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا ہے فاتبعوه ولا تتبعوا السبل, صراط مستقیم کی اتباع کرو اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو. فتفرق بکم عن سبیلی, یہ جو دوسرے راستے تمہیں گمراہ کر دیں گے, سیدھے راستے سے, سیدھے راستے کی پیروی کرو. تو یہ صراط مستقیم ہے, اس کی ہمیں پیروی کرنی ہے. ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر, ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک لکیر کھینچتے, سیدھی لکیر کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے, اللہ کا راستہ ہے. پھر اس لکیر کے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچتے ہیں. دوسری حدیثوں میں آیا کہ 2 لکیر دائیں جانب 2 لکیر بائیں جانب. آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام راستوں پر جو دونوں جانب ہے شیطان بیٹھا ہوا ہے, یہ تمہیں اپنی جانب بلا رہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, بے شک میرا یہ راستہ, صراط مستقیم یہ میرا راستہ ہے. تو اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی توفیق طلب کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. آگے اللہ کیا فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ. صراط بولتے ہیں راستے کو, اور یہ بہت راستہ نہیں, صراط ایک راستہ کو بولتے ہیں. صراط ایک راستہ, یہ جمع کا لفظ نہیں ہے, یہ واحد ہے, ایک راستہ. ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا ہے. اور یہ انعام یافتہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان کر دیا ہے, سورہ نساء کے اندر بیان کیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, رسول کی اطاعت کرتے ہیں, وہ لوگ
ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، نیک لوگوں میں سے، صالحین میں سے۔ اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے رفیق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام کن پہ کیا ہے؟ قرآن نے واضح کر دیا، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ ان لوگوں کا راستہ چلا، اور ان لوگوں کا راستہ کون ہے؟ صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ تو یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں یہی صراط مستقیم پر چلنے والے، اس لیے اللہ نے انعام کیا۔ انعام اس لیے کیا کہ یہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر غضب نازل کیا گیا ان لوگوں کے راستے کو نہ چلا، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ان لوگوں کے راستے کو نہ چلا۔ یہاں پر یہود اور نصارہ مراد ہے، یہودیوں کا راستہ، نصرانیوں کا راستہ نہ چلا، لیکن انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کا راستہ چلا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے، تاکہ مزید یہ بات واضح ہو جائے۔ اب صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبد الباقی کا نمبر ہے 395، اور عام جنرل اردو کتابوں میں نمبر ملے گا 878 نمبر کی حدیث ہے یہ، تاکہ آپ دونوں اعتبار سے سرچ کر لیں۔ بعض دفعہ صحیح مسلم میں 2 قسم کا نمبر ہے، لوگوں کو ملتا نہیں رہتا ہے۔ وہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھے اور اس میں القرآن کی تلاوت نہ کرے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج، جو نماز پڑھے اور اس میں القرآن، سورہ فاتحہ کے نام القرآن، جو القرآن کی تلاوت نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، غیر تمام، اور یعنی وہ نماز غیر تمام ہے، مکمل نماز نہیں، ناقص نماز۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ سورہ فاتحہ کی ابھی بات بتائی گئی کہ نماز میں جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، تمام ہے، تمام نہیں ہے۔ ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا کہ ہم امام کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، الفاظ پہ غور کریں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو ضعیف نہیں قرار دے سکتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر بھی بتایا 395، اور اردو نمبر میں 878۔ ان سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے، مقتدی کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک، سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو، اپنے نفس میں پڑھو۔ اہمیت پتہ چل رہا ہے؟ سورہ فاتحہ مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، ہمیں سورہ فاتحہ سے دور کیا گیا، عظیم قرآن کی صورتوں میں سب سے عظیم صورت سے لوگوں کو دور کیا گیا۔ اسی لیے آج تو پریشانی اور آفت میں لوگ، جو اصل دین تھا لوگوں کو اصل چیز سے روکا گیا، دور کیا گیا، اس لیے دھیرے دھیرے امت مسلمہ پہ بہت پریشانی آ گئی۔ تو جی میں ہمیں پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہم ہیں تو جی میں ہمیں پڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ حدیث قدسی، کیا فرمایا؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سال، میں نے نماز کو اپنے اور بندوں کے درمیان آدھا آدھا حصہ تقسیم کر دیا، اور میرے بندوں کے لیے وہ ہے جو سوال کرے، جو کچھ سوال کرے وہ میرے بندوں کے لیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور سورہ فاتحہ کے ذریعے بندہ جو اللہ سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، جو نہیں مانگتا ہے محروم ہے، وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ آگے فرماتا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کی عظمت کو ذرا دل میں بیٹھائیے کہ یہ پڑھنے سے اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے، اللہ یاد کر رہا ہے۔ جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، یہ بھی تعریف کے معنی میں ثنا بیان کر رہا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، بزرگی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے بڑکپن کو بیان کرنا، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ قہار، بڑا طاقتور، قوت، غالب، حکمت والا ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین، قوت و غلبہ والا ہے۔
یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہوا. یہ بولنے کے بعد جب یہ بولتا ہے اللہ کہتا ہے بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے. اسے وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں. اقرار کرنے کے باوجود تو لوگ باباؤں کو بڑا مانتے ہیں, وہ پاور والا مانتے ہیں, کن کا پاور جو ہے مل جاتا ہے ولیوں کو, تو پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ جب کن کا پاور مل گیا بابا کو, اللہ کی کوئی ضرورت رہ گئی؟ بابا نے کہہ دیا ہو جا سب کچھ وہاں سے ہو جا رہا ہے, تو پھر اللہ کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو یہ دین کا تیا پاچا کیا باباؤں کو ماننے والوں نے. تو اللہ تعالیٰ اللہ ہی سارے اختیارات کا مالک ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ کی بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں, بڑائی بیان کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا فوض الی عبدی, بندہ اپنے معاملات کو میرے سپرد کر دیا. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ کیا فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سال, یہ میرے درمیان میرے بندوں کے درمیان ہے, اور بندہ جو کچھ مانگے گا اس کو عطا کیا جائے گا, جو کچھ سوال کرے اس کو عطا کیا جائے گا. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سال, یہ خاص میرے بندے کے لیے ہے, خاص میرے بندے کے لیے, اور جو کچھ مانگ رہا ہے ہم اس کو عطا کریں گے, عطا کیا جاتا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کی عظمت دیکھی, ایک ایک آیت ہم پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے کیا کیا فیصلہ ہو رہا ہے. تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں. میں کہتا ہوں کہ اگر سورہ فاتحہ مسلمان پڑھنے لگ جائیں, اس پر غور کرنے لگ جائیں, نبی نے بتایا قرآن کی سب سے عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے, اس کو سمجھ کر اپنا لے, عظیم صورت, نماز میں اور غیر نماز میں اس کو پکڑ لے, تو میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ سے بہت ڈھیر ساری پریشانی دور ہو جائے گی. سورہ فاتحہ کی عظمت کو سمجھ لے, احکام کو سمجھ لے, اس پر عمل کرنے لگ جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. ساری تعریف اللہ کی کرے, اللہ رب العالمین کو رحم و کرم, سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا سمجھے, اللہ رب العالمین کو سارے اختیارات کا مالک سمجھے, صرف ایک اللہ کی عبادت کرے, صرف ایک اللہ سے مدد کرے, صرف اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے کی ہمیں توفیق دے, یہ دعا کرتا رہے, اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا رہے کہ نیک لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا, اور جو گمراہ لوگ ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا. یہ سارے جو احکام بیان کیے گئے, ان سارے احکام کو یاد کرتا رہے, اس کو عملی جامہ پہناتا رہے, تو امت مسلمہ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. تو یہ سورہ فاتحہ تھی جو عظیم سورت تھی, نماز میں ہمیں پڑھنا ہے, نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے, نماز کا یہ رکن ہے. آئیے اختصار کے ساتھ اب ہم آپ سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نماز میں کیسے کریں گے. چونکہ بیان کیا ہو رہا ہے, نماز کے اذکار کا بیان چل رہا ہے, تو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھیں گے, پھر نماز میں جو اور قرآن کی سورت پڑھیں گے یا یہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے, تو ترتیب کیا ہوگی, تلاوت کے آداب کیا ہوں گے, وہ آپ سے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کی جو ہے تلاوت کریں گے, جیسے آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے یا کوئی اور سورت کی تلاوت کریں گے, تو ترتیب تلاوت کی کیا بنے گی, سب سے پہلے آپ تعوذ کریں گے. تعوذ, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ثنا پڑھتے ہیں, اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, ثنا پڑھیں گے, ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ کریں گے. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہمیں تو معلوم ہے کہ یہی تعوذ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس سے تھوڑا سا مختلف الفاظ کہا کرتے تھے. جیسے شیخ البانی نے ارواء الغلیل کے اندر ایک جو لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ کے ذریعہ تعوذ کرتے تھے وہ یہی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آخر میں 3 الفاظ بڑھے ہوئے ہیں, من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, 3 الفاظ. ہمیں کیسے تعوذ کرنا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ایک حدیث ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے, اس میں تھوڑے سے الفاظ مزید دوسرے ہیں, یہی ہیں لیکن اس میں کچھ اور اضافہ ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے 775 نمبر کی, اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس میں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب نماز پڑھتے تھے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز پڑھتے تو ثنا پڑھتے, ثنا کے بعد اللہ کے کچھ بڑائی بیان کرتے, پھر اس کے بعد آپ کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اس طرح سے یہ 2 کلمات آئے ہیں تعوذ کے. اور اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کو
حسن بصری کے مراسیل میں سے ذکر کیا جاتا ہے، یہ ان کی طرف سے مرسل ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں مزید بڑھا لیتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو اور اچھا ہے۔ تو ثنا پڑھ لیے، تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد اب بسم اللہ پڑھیں گے۔ نماز میں بسم اللہ سرن پڑھنا چاہیے یا جہرن پڑھنا چاہیے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ نماز میں بسم اللہ سرن ہی پڑھنا چاہیے، آہستہ سے پڑھنا چاہیے، زور سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اب اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو بسم اللہ ہے اس کے احکام میں بیان کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ کے 4 احکام ہیں، 4 صورتیں بنتی ہیں بسم اللہ کی۔ پہلی صورت ہے جو سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھنا ہی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ سورت پڑھتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں یا درمیان سورت سے کہیں کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ یاسین درمیان سے پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ ہے درمیان سے آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، تو بسم اللہ کے 4 احکام بنتے ہیں۔ پہلا کہ جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، ابتدا سے پڑھتے ہیں، ابتدا سے شروع سورہ سے، تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، بسم اللہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو سورت پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں، شروع سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، وہ پھر وہ سورت پڑھیں، یہ پہلا حکم ہے۔ سوائے سورہ التوبہ کے، سوائے سورہ التوبہ کے، جس کا نام ایک ہے سورۃ البراءہ بھی، سورۃ البراءہ، براءہ کہتے ہیں بری ہو جانا کافروں مشرکوں سے۔ جب یہ آیت نازل، سورت نازل ہے تو سورۃ البراءہ، تو کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ یہ 9 نمبر کی سورت ہے سورۃ البراءہ، اس کا نام سورۃ التوبہ بھی ہے۔ تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب خانہ کعبہ کا کوئی ننگے طواف نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے ننگے طواف بھی ہو رہا تھا، مشرکین ننگے طواف کرتے تھے، حکم ہوا کہ اب یہ ننگے طواف بند، بلکہ یہاں تک آیا حکم کہ اب مشرکین کعبہ کے قریب نہیں ہوں گے، بری ہو گئے، مشرکوں سے کعبہ پاک کر دیا جائے، جزیرۃ العرب کو بھی پاک کر دیا گیا۔ تو یہ وہی سورۃ البراءہ، تو اس میں بسم اللہ نہیں ہے، جو بسم اللہ نہیں ہے تو یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ سورہ براءہ کے علاوہ جو دوسری صورتیں پڑھتے ہیں، شروع سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، ایک حکم۔ اور بسم اللہ کا دوسرا حکم کہ آپ اگر درمیان سورت سے تلاوت کر رہے ہیں، جیسے آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ نہیں پڑھنے کی ضرورت، کیونکہ درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں، شروع میں پڑھ رہے ہیں، شروع سورت سے تو بسم اللہ پڑھیں گے، درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہی معاملہ عام تلاوت کا بھی ہے، اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو تعوذ کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور سورہ جو ہے شروع ہو رہا ہے، شروع سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے پڑھیں گے، درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں تو صرف تعوذ پڑھنا کافی ہے، تعوذ پڑھیں اور جہاں سے تلاوت کر رہے ہیں وہاں سے تلاوت شروع کر دیں۔ یہی معاملہ نماز کے اندر بھی ہے، نماز کے باہر بھی یہی معاملہ ہے۔ دوسرا حکم کہ اگر آپ درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا مستحب نہیں، ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھ دے، تلاوت میں بھی پڑھ دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پہلے تعوذ جو کر دیا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ تعوذ سے پہلے تعوذ، پھر بسم اللہ، پھر الحمدللہ، پھر درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے۔ یہ دوسرا حکم ہو گیا۔ تیسرا حکم، جب آپ قرآن کی تلاوت سورۃ التوبہ سے کر رہے ہیں، نماز میں کر رہے ہیں یا نماز کے باہر کر رہے ہیں، سورۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بغیر بسم اللہ کے سورۃ التوبہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ یہ نماز کا بھی معاملہ، غیر نماز کا بھی معاملہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور بسم اللہ کیوں نہیں ہے، اس کے وجوہات بیان کیا اہل علم نے کہ سورہ انفال جو 8 نمبر کی صورت، سورۃ التوبہ 9 نمبر کی صورت، ان کے جو مضامین ہیں اکثر و بیشتر ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو جمع کر دیا گیا ایک جگہ۔ سورت میں بسم اللہ کیوں ہے، آپ کو کیا بتایا تھا کہ صورتوں میں فرق کرنے کے لیے۔ یہاں دونوں کے احکام ملے جلے ہیں، مشرکین اور کافروں کے لیے جو احکام ہیں وہ ملے جلے ہیں، تو ان دونوں صورتوں کو اکٹھا رہنے دیا گیا، جمع کر دیا گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے چھوڑ دیا، بسم اللہ وہاں پہ موجود تھا، نہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بسم اللہ یہاں نہیں پڑھا، اس لیے نہیں جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور چونکہ جو احکام ملے ہوئے ہیں اس لیے اس کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ تو جب آپ سورۃ توبہ یا سورۃ البراءہ پڑھیں گے شروع سے تو تعوذ پڑھ لیں، تعوذ اگر تلاوت کر رہے ہیں تعوذ کر کے بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے، نماز میں ہے تو تعوذ اور بسم اللہ تو سورہ فاتحہ کے وقت پڑھ چکے ہیں، سورہ براءہ پڑھ رہے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ تیسرا حکم ہو گیا۔ چوتھا حکم ہے کہ اگر آپ سورۃ البراءہ ہی درمیان سے پڑھ رہے ہیں، دوسری صورتوں کا معاملہ تو بتا دیا کہ درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تعوذ کافی ہے۔ اگر آپ
سورۃ البراءہ درمیان سورت سے پڑھتے ہیں، شروع میں تو نہیں پڑھنا، لیکن اگر درمیان سے پڑھتے ہیں تو کیا وہی پرانا والا حکم لگے گا جو دوسری صورتوں میں ہے، یا اس کا معاملہ الگ ہے؟ تو اس میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ درمیان سورت سے پڑھتے ہیں سورۃ البراءہ تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی رائے ظاہر کی ہے۔ لیکن بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ چونکہ سورۃ البراءہ میں بسم اللہ نہیں ہے تو بسم اللہ درمیان میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، تعوذ کریں اور سورۃ البراءہ پڑھیں۔ عام تلاوت اگر کر رہے ہیں تعوذ پڑھیں اور ڈائریکٹ جو ہے سورۃ البراءہ درمیان سے پڑھنے لگ جائے، جیسے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے درمیان میں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بھی اسی پر اطمینان ہے کہ جب درمیان شروع میں نہیں ہے تو درمیان میں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے تعوذ کیا، بسم اللہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، تو شروع سے سورہ بقرہ پڑھیں تب بھی بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، درمیان سے پڑھ رہے ہیں تب بھی بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بسم اللہ کے 4 احکام تھے۔ تو تلاوت اس طریقے سے کریں گے۔ خلاصہ کیا ہوا کہ جب آپ نماز میں تلاوت کر رہے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے وقت ہی جو ہے تعوذ اور بسم اللہ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تعوذ بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ۔ اور اگر سورت جو ہے مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو شروع سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھیں گے، درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس طرح سے نماز میں تلاوت کریں گے۔ غیر نماز میں بھی جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تعوذ کریں گے، شروع سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سورۃ البراءہ کا معاملہ الگ ہے، سورۃ البراءہ شروع سے بھی پڑھ رہے ہیں تب بھی بسم اللہ نہیں، درمیان سے پڑھ رہے ہیں تب بھی بسم اللہ نہیں، صرف تعوذ پڑھ کر قرآن کی جو ہے تلاوت شروع کریں گے۔ تو یہ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تعلیم حاصل کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک عظیم سورت، قرآن کی تمام سورتوں میں سب سے عظیم سورت ہے۔ اس ایک سورت کے متعدد نام ہے، اس کا ایک نام نماز بھی ہے، لہٰذا ہر نماز میں اور ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنے کا ہم التزام کریں، اور اس سورت کو بلکہ تمام قرآن کو اور خاص طور سے اس سورت کو مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، اور جو مفہوم میں نے بتایا ہے اس مفہوم کو مزید گہرائی اور مزید تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے تو ہلکا سا اشارہ کیا ہے، ورنہ سورہ فاتحہ پر مستقل کتابیں موجود ہیں، اور مفسرین نے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اس کی جو ہے تفسیر بیان کی ہے۔ تو مزید تفسیر دیکھیں، میں نے ہلکا بس اپنے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے میں نے چند باتیں ذکر کی ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کو حکم جو ہے اس کے معنی اور مفہوم، اور خاص طور سے اس کی جو تلاوت ہے، الفاظ اور حروف کی ادائیگی ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کسی کی جو ہے قرأت میں غلطی ہو، یا جو ہے اس میں جو ہے الفاظ کی ادائیگی میں خطا ہو رہی ہو، تو کسی قاری کے ذریعے جو ہے اپنی قرأت کی اصلاح کر لے۔ یہاں پر ایک دوسرا شرعی مسئلہ بھی بیان کر دوں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ قرأت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا، لیکن مسلمانوں کو تجوید کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے، خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھنا جو ہے بہتر ہے۔ لیکن اصل کیا ہے قرآن میں؟ قرآن پڑھنے میں اصل یہ ہے کہ جو حروف ہیں وہ حروف ادا کیے جائیں۔ جیسے دال ہے تو دال کو زا نہیں کہیں گے، دال کو جیم نہیں پڑھیں گے، جو حروف ہیں وہ حروف آپ ادا کریں ٹھیک ٹھاک، پہلی چیز۔ اور دوسری، جو اعراب لگا ہوا وہ اعراب ظاہر کریں، جیسے کہیں پر پیش ہے، کہیں پر زیر ہے، کہیں پر زبر ہے، تو سیم اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ زیر کو زبر میں یا پیش کو زبر میں، زیر میں نہیں بدلیں، حرکات کو اسی صورت میں رہنے دیں، الفاظ کو اسی صورت میں رہنے دیں۔ یہ مطلوب ہے قرآن کی تلاوت میں، یہ مطلوب ہے۔ تجوید اگر آپ سیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، یعنی بہتر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر بھی ہمیں تجوید بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی جو ہے قرآن کے علوم میں سے ایک بہتر علم ہے۔ تو یہ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ اور تلاوت کے احکام جان لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہماری عبادتوں کو سنت کے مطابق بنا دے، ہمارے اندر جو تقصیر ہے اس کو دور فرما دے۔ بار الہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے۔ امت مسلمہ کے اندر جو شرک اور بدعت کا کاروبار چل رہا ہے، اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔